اور لاہور میں خرم مختار صاحب سے بات کرتے ہیں. خرم صاحب، جیسے خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ جب یہ پالیسی اناؤنس کی گئی تھی، پاکستان میں ایک سیکیورٹی سچویشن تھی، کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بجلی دے دیں بھلے جتنی مہنگی کیوں نہ ہو. اس وقت لوگوں کا سب سے بڑا یہ کنسرن تھا، اور جو یہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں ڈھاگا صاحب بھی کہ ظاہر ہے کوئی بھی انویسٹر اگر ڈالر میں انویسٹ کرے گا تو وہ روپوں میں تو نہیں لے کے جائے گا. تو آپ کے خیال میں پالیسی میں کوئی خرابی تھی یا پالیسی ٹھیک تھی، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا جو باقی لوازمات ہم نے کرنے تھے اس کو امپلیمنٹ ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے آج اس کرائسس کا شکار ہے؟ شکریہ کامران صاحب. میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہمیں اس وقت جو اس معاملے کی جو سیویرٹی ہے، جو اس کا امپیکٹ ہے آن آر اکانومی، جو عام آدمی کی زندگی کے اوپر، جو بزنسز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے، ہمیں فارورڈ لوکنگ اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ گاڈ فاربیڈ یہ جو آج ہم 2.1 ٹریلین کی کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ نیکسٹ ایئر 2.8 ٹریلین اور پھر 3 ٹریلین اور پھر 4 ٹریلین ہونے جا رہی ہے. تو ہمیں ایک قابل عمل پلان بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ ہم ایک الگ کمیشن بنائیں، اور وہ whoever is responsible they should be held responsible for this. بٹ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جی جو امیڈیٹ ہمارے گولز ہیں کہ 6 months میں ہم کیا کر سکتے ہیں، 1 سال میں کیا کر سکتے ہیں، اور 18 ماہ میں کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک ٹارگٹ بیسڈ پلان بنانے کی ضرورت ہے اور اسے وار فوٹنگ کے اوپر ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. سولوشن کی طرف بعد میں آئیں گے. سولوشن کی طرف بعد میں جو کامران کا سوال تھا، جو اصل بات کہی بھی جاتی ہے اور ہمارے جو باقی پینلسٹ بھی اس چیز کو انڈورس کریں گے. آپ انڈسٹریلسٹ خود کہتے تھے جو بجلی نہیں ہے وہ مہنگی ترین بجلی ہے. آج آپ لوگوں کو پرابلم ہے، ہم سب کو پرابلم ہے. تو کیا وہ سٹانس آپ کا غلط تھا، یا آپ نے اس وقت شارٹ سائٹڈنس تھی کہ بجلی لے لیں، اپنی پیداوار بڑھا لیں، بعد کا معاملہ بعد میں دیکھ لیں گے؟ نہیں جی، جو انڈسٹریلسٹ ہے یا بزنسز ہیں، دے ور ناٹ انوالوڈ ان پالیسی میکنگ اور ایگزیکیوشن. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. ہم نے تو اپنی ڈیمانڈ دینی تھی، وہ ڈیمانڈ ہم نے اس کی دے دی. اس یہ جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک مجھے نظر آتا ہے کہ جو اس میں O&M ہے وہ لوکل سبجیکٹ ہے، وہ اس کی ڈالر انڈیکسنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ PKR میں ہونا چاہیے تھا، بٹ اسے اس کی ڈالر انڈیکسنگ کی گئی. اس کے علاوہ بے تحاشا وجوہات ہیں، بٹ میرا اگین یہ ایمفیسس ہوگا کہ اگر ہم اس ڈبیٹ کو میننگ فل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فارورڈ لوکنگ اپروچ ہم دیکھیں کہ کیا لو ہینگنگ فروٹ ہے. جی آپ خصوصی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں. اپنے پینلس کے پاس واپس جاتے ہیں. ہم ابھی چلتے ہیں اپنے ایک اور ایکسپرٹ کو بھی ایڈ کرتے ہیں، اور جن کا ایک ڈائریکٹ رول تھا جو CPEC کے تحت پاور پلانٹس لگے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت یونس ڈھاگا صاحب، سابق سیکریٹری پاور ہیں، سیکریٹری فائنانس بھی رہے ہیں. ڈھاگا صاحب نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں چائنا کے ساتھ. ڈھاگا صاحب، ابھی خرم دستگیر صاحب فرما رہے تھے کہ مسئلہ بجلی کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے، اور یہ جو مہنگی بجلی ہے اس کا جو سب سے بڑا جو بلیم جا رہا ہے وہ جا رہا ہے بلیم CPEC کے پاور پلانٹس کے اوپر. آپ نے نیگوشیٹ کیا تھا، ایسی کون سی چیز یونس ڈھاگا صاحب آپ نے 2015 کی پاور پالیسی میں آفر کی جو اس سے پہلے 2002 کی پالیسی یا 1994 کی پالیسی میں نہیں تھی؟ شکریہ جواد صاحب. یہ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ کیا 2015 میں کوئی ایسی نئی چیز کی تھی جو پچھلی پالیسیز میں نہیں تھی. تو ایسی بات نہیں ہے. 2015 شاید پچھلی پالیسی سے بہتر پالیسی، کیونکہ اس میں پھر لوکل جو انویسٹمنٹ تھی اس کو ہم نے ڈیلنگ کر دیا تھا ڈالر سے. بہرحال یہ پالیسیز جو IPPs کی جو تھی، IPPs کے لیے جو پالیسی تھی اس وقت، یہ صرف چائنا کے لیے نہیں تھی، یہ بھی میں کلیئر کر دوں. CPEC کے لیے یہ پالیسی نہیں بنائی گئی تھی، پاور پالیسی تھی اویلیبل ورلڈ اوور سب کے لیے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور چائنا نے اس وقت آگے بڑھ کے انویسٹمنٹ کی اور ہمارا مسئلہ حل کیا. اب یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی یہ بہت خراب پالیسی تھی. ضرور یہ بات ہے کہ جو آپ نے مختلف وجوہات بتائیں اپنی جو ہمارا پاور کرائسس تو نہیں بلکہ پاور پرائسنگ کے کرائسس کی، اس میں ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے نیپرا کی کیپیسٹی کا پرابلم. نیپرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نیگوسیشنز، چائنا سے نیگوسیشن کوئی ہم نے اس کی نہیں کی تھی، یا گورنمنٹ یہ نیگوسیشن نہیں کرتی کہ کتنے میں بجلی بیچیں گے. وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے انویسٹ کیجیے، ہم آپ کو ایک اچھی اپنی پالیسی کے تحت ہم آپ کو دیں گے، جو کہ پالیسی سب کے لیے اویلیبل ہے. اس کو پھر پالیسی کے مطابق ٹیرف کنفرم کرنا ہوتا ہے نیپرا میں. اب جو آپ ایک پالیسی آپ جو دیکھ لیں تو ہم نے 2020 میں ایک عمران خان کی گورنمنٹ نے
اور ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت خالد منصور صاحب بھی ہیں. خالد منصور صاحب کے انہوں نے 2 ہیڈس ہیں. یہ جب چائنا کے ساتھ نیگوشیشنز ہو رہی تھی اس وقت ایک کمپنی کی طرف سے یہ انویسٹر تھے اور ان کے انوالومنٹ تھی یہ سارے ٹیرف ڈٹرمنیشن میں اس پروسیس میں. بعد میں پھر جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ سی پیک افیئرس کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے پرائم منسٹر کے. خالد منصور صاحب آپ کا کیا اب ایکسپیرینس ہے؟ اگر 10 سال پیچھے آپ کو لے کے جایا جائے, اس وقت آپ لوگ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے اور جو پاور پلانٹس پاکستان میں لگ گئے, جس میں صرف سی پیک ہی نہیں, حکومت نے خود نیوکلیر پاور پلانٹس لگائے, LNG پاور پلانٹس لگائے, اور اب 10 سال فارورڈ آپ آ جائیں آج کے دن میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے جو فیصلے تھے وہ ٹھیک تھے یا آپ سب لوگوں سے غلطیاں ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, thank you very much for inviting me on this excellent debate. دیکھیے مجھے آپ ذرا 5 منٹ دیجیے. دیکھیں we have to slightly go back into the history. میں آپ کو جو اپنی فیڈ بیک دے رہا ہوں because I was heading OICCI جہاں پہ ملٹیپل انٹرنیشنل یا ملٹی کنٹریز کے انویسٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد then I was heading HUBCO was the biggest IPP and so on and so forth. دیکھیے ہم یہ چیز بھول رہے ہیں کہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت 38% پاور جنریشن یوز ٹو بی آن فرنس آئل, جو کہ موسٹ ایکسپینسو چوائس آف فیول ہے, اور وہ بھی میجورٹی جو ہے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا تھا. تو دیر واز اے نیڈ کہ ہم کسی طریقے سے کچھ اس قسم کی پالیسی لے کے آئیں جس کی وجہ سے ہم انڈیجنس فیول کو ایکسپلائٹ بھی کریں اور اس کو یوز بھی کریں اور اس سے پھر سستی ترین بجلی بنائیں. تو ہمارے جو کرائسس تھے, ایک تو بجلی نہیں تھی اور دوسری جو بجلی وہ بہت ایکسپینسو تھی. ناؤ آپ نے کیا کیا کہ جس وقت وہ HUBCO لگا ہے اس کی ہسٹری آپ کو معلوم ہے, پھر اس کے بعد جو اس کے اندر وچ ہنٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نیگوشیٹ ہوا اور اس کے بعد لاٹ آف ایلیگیشن ایٹسیٹرا, اور پھر جب سپلائی ڈیمانڈ کے اندر گیپ آیا تو کوئی انویسٹر یہاں پر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. ٹاکنگ اباؤٹ 2002 پالیسی. تو پھر گورنمنٹ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے لوکل انویسٹرز کو کہا, باہر والے انویسٹر تو چلے گئے اس سارے ایپیسوڈ کے بعد, تو ان کو پرسویٹ کیا گیا کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم ڈالرائز ریٹرن دیں گے. پالیسی بنانا ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اور پھر وہ انویسٹرز آئے, انہوں نے جب پلانٹ لگا دیے اور بجلی جب پیدا کرنی شروع کر دی تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ تو بہت غلط قسم کے سودے ہوئے ہیں. اچھا اب میں ذرا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں کہ when I became the head of HUBCO کا جب میں ہیڈ بنا ہوں تو that was the time کہ چائنا ہمیں جانا تھا, اور اس وقت تک یہ ہوا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی تھی بٹوین اینگرو اینڈ یہ گورنمنٹ آف سندھ. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنا جو ہمارا جو انڈیجنس ریسورس ہے تھر میں, جو کہ 7th لارجسٹ ریزرو آف کول ان دا ورلڈ, 195 بلین ٹنز کا کوئلہ ہے, تو اس کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم کام کریں. اچھا, I was the first CEO of Sindh Agro Coal Mining Company as well. Initially ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ IFC کے ساتھ کام کیا, لیکن جس وقت خالد صاحب مجھے صرف ایک جواب دے کہ پھر آپ آگے ضرور چلیے گا. جو میرا سوال تھا, 10 سال پہلے انویسٹرز نے اور حکومت پاکستان نے مل کر جو فیصلے کیے تھے جس میں آپ کی ٹیک اور پے, بجلی گارنٹیڈ آپ کو لینی ہے, نہیں لیں گے تو اس کے برابر پیسے دیں گے, وہ کنڈیشنز اور باقی ساری کنڈیشنز, آج وہ فیصلے ٹھیک ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جو پالیسی تھی بہت سوچ بچار کے بعد بنائی گئی تھی, اس کے اندر اس کی باقاعدہ سارے اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ تھی. آپ کا جو تھر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا 70 سال تک. تو جب اتنا بڑا رسک ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو جب تک انسینٹو نہ دیں رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, کنٹری کا رسک ہے, ٹیکنالوجی کا رسک ہے, ایٹسیٹرا, تو جب آپ نے اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک پالیسی دی تو تب اس وقت انویسٹمنٹ آئی. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ تھر کے اندر جو سچویشن ہے وہ سستی ترین بجلی پیدا کر رہا ہے. دیکھیں اف یو لک بیک تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. خرم دستگیر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جب ہم تھے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آئی کم فرام فیصل آباد, ساری لومز بند ہو چکی تھی وہاں پر. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں, جتنے بھی سروے میرے ہوتے ہوئے OICCI میں ہوتے تھے, جتنے آپ کے فورن انویسٹر تھے وہ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا پین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو بجلی نہیں ہے, ہم مزید یہاں پر انویسٹمنٹ کیسے کریں. دیکھیے مسئلہ اس وقت ملٹیپل ہے, اور ان مسائل کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے ہم سستی بجلی عوام الناس کو دے سکتے ہیں.
اس کے اوپر بے شمار ریسرچ ہو چکی ہے. مسئلہ اچھا ہمارا خالد یہ صاحب، implement یہ نہیں جو کر پاتے. سستی بجلی اور افورڈیبل بل سے ہم عوام کو دے سکتے ہیں، یہ ضرور آپ کے پاس واپس آئیں گے. ارشد عباسی صاحب کو شامل کرتے ہیں